شیکسپیئر عظیم انسان ہے، ہم عظیم آدمیوں پر رحمت اللہ عالمین کے ماننے والے ہیں، ساقی کوثر کے ماننے والے ہیں، قبول کرتے ہیں. وہ عملی زندگی میں اچھا تھا خراب تھا کوئی پتہ نہیں. اگر ملٹن شاعر تھا اس کے علاوہ کیا تھا کوئی پتہ نہیں. ایڈم سمتھ جو ہے وہ اکاؤنٹس کا ماہر تھا، اکانومی کا ماہر تھا، اس کے علاوہ کوئی پتہ نہیں. آئنسٹائن سائنسدان تھا، اس کے علاوہ کوئی پتہ نہیں. عملی زندگی میں کیا تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان سب عظیم انسانوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم دنیا کو فقط مذہبی بنیاد پہ نہیں، مگر ہم دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ علی کو ہم مذہبی بنیاد پہ نہیں، پوری دنیا کے جو عظمتوں کا معیار ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے نام لکھے علی. اس کے بعد دنیا میں جو بھی شرافت کے، نیکی کے، ترقی کے جو بھی عنوان ہیں لکھے بہادری، لکھے شجاعت، لکھے فساد، لکھے یتیم یاوری، لکھے مسکینوں کا مددگار، لکھے سخی، لکھے شہید، لکھے سچائی، صداقت، امانت، ریاضت، لکھتے جائیں. کہیں پر بھی ایک شعبے میں علی کمتر نظر آئے ہم مذہب چھوڑ دیں گے. تو ہمارا علی آپ کا رہبر کتنا عظیم ہے. تو پھر علم میں ہمیں آگے آنا چاہیے یا نہیں؟ ہمیں زہد میں آگے آنا چاہیے یا نہیں؟ ہمیں تقویٰ میں آگے آنا چاہیے یا نہیں؟ ہمیں یتیم یاوری میں غریبوں کی مدد کوئی اور کرے یا نہ کرے، اگر کوئی بھوکا سویا ہوا ہو تو سب سے پہلے اگر تڑپے گا تو علی والا تڑپے گا. یہ رمق ہونی چاہیے. اور جہاں پر بھی کوئی انقلاب کی بات ہو، جہاں پر بھی مظلوموں کی بات ہو، تو مظلوموں کے لیے سب سے پہلے آگے کون جائے گا؟ علی والا ہوگا. لیکن تب ہوگا جب علی والی سوچ کی اڑان ہوگی. علی کی سوچ کی اڑان ہونی چاہیے. ان مجلسوں کا مقصد یہی ہے. اور پھر میں اگر کہوں کہ ٹھیک ہے شیکسپیئر اچھا تھا لیکن ضروری نہیں ہے اس کا بیٹا اچھا ہو. وہ اس جیسا نہیں. کوئی پتہ نہیں شیکسپیئر کے بیٹے کا نام کیا ہے، کوئی پتہ نہیں آئنسٹائن کے بیٹے کا نام کیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے ایڈم سمتھ کے بیٹے کا نام کیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ابن خلدون کے بیٹے کا نام کیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو عظیم انسان ہو اس کا بیٹا بھی عظیم ہو. ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے چلو بیٹا بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ پوتا بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ پڑپوتا بھی ہو. لیکن ہم علی کو پیش کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے. علی کو اگر حالات اچھے ملے ہو سکتا ہے امام جعفر صادق کے زمانے میں کوئی اور عظیم بن جاتا، کوئی امام حسن عسکری کے زمانے میں کوئی اور عظیم ہو جاتا. آپ کو تو وہ ملے ہیں جو اگر علی عظیم، حسن عظیم، حسین عظیم، زین العابدین عظیم، یہ امام مہدی تک سب عظیم. کتنے عظیم کے پیروکاروں کو کتنا عظیم ہونا چاہیے. میرا مقصد فقط یہ ہے کہ ہم اس مکتب کو سے دیکھیں، پھر اس مکتب کے رہبروں کو دیکھیں، پھر اس عزاداری کو دیکھیں، پھر عزاداری میں ہم کہاں جاتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. ہم آیا علی کے پیروکار ہیں، علی کے نقش قدم پہ، علی کی لائن پہ، حسن کی لائن پہ، حسین کی لائن پہ، زین العابدین کی لائن پہ. ہم کہاں تک جا رہے ہیں، نہیں جا رہے یا کم جا رہے ہیں، یہ مجلسیں ہمیں سکھاتی ہیں. یہ مجلسیں جو کراتے ہیں یہ بانی مجلس کو سلام ہے. اور جو بانی مجلس جو عزاداری کرتے ہیں وہ اصل میں مقصد حسین کو آگے لینے کے لیے صحیح کرتے ہیں. یہ کوشش ہے، کوشش کرتے ہیں ہم بدل جائیں. ہم بدل گئے تو پھر مقصد حل ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ ہم پہلے ان کے کردار کو دیکھتے جائیں. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں لیکن اس میں کتنا ایک قسم کا مثال ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے. جب جناب علی علیہ السلام ظاہری شاہی کے بعد کوفے میں گئے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں. کہ مولا کو پتہ نہیں تھا یہاں کے لوگ کیسے ہیں، مگر یہ فقط بات ہم تک پہنچانے کے لیے یہ جو بھی ائمہ معصومین سوال کرتے ہیں جانتے ہیں. جب بھی سوال کیا یہ فقط ہم تک پہنچانے کے لیے. مولانا نے فرمایا یہاں کے لوگ کیسے ہیں. کسی نے کہا کہ یہاں کوفے کے لوگ اچھے ہیں، کچھ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. تو مولا نے فرمایا یہ تو کوفے کے کتے بھی کرتے ہیں. مل گیا تو کھا لیں گے، نہیں ملے گا تو صبر ہی کریں گے. اور کیا کریں گے؟ تو یہ کون سا کمال کرتے ہیں؟
میرا مقصد یہ ہے کہ کسی کا اگر درد ہو، کسی کو تکلیف ہو، کسی کی پریشانی ہے، تو یہاں کے لوگ ان کی مدد کتنی کرتے ہیں؟ علی ہمیں سکھا رہا ہے کہ آیا کتنی مدد کرتے ہیں ہم۔ اگر یہ یہاں پر موجود ہے، کسی کا کام ہو، ہم سمجھتے ہیں یار اسے تنگ کر دیا ہے، نہیں تنگ نہیں، بلکہ اس نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ علی والے بنیں۔ اس نے آپ کو علی والا بننے کے لیے ایک موقع دیا ہے، آپ چل کے جائیں، اپنا وقت دیں، پیسہ خرچ کرنا ہو، وسعت ہے تو خرچ کریں، یہ عبادت ہے، یہ سنت علی ہے۔ ہم کتنا کام کرتے ہیں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، لفظوں میں غور کریں، امام کے لفظ ہیں یہ، اگر کوئی شخص میرے پاس کسی کام کے لیے آئے تو اس کے بدلے میں پوری کائنات کی نعمتیں، امام کی نظر میں کائنات کیا ہے اور اس کی نعمتیں کیا ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ کوئی میرے پاس کام کے لیے آئے، میں پوری کائنات کی نعمتیں ایک لقمہ بنا کے اس کے منہ میں دوں، تب بھی اس کے آنے کا حق ادا نہ کروں کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا۔